جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیریٹیو فقہ کا ہم مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ہماری بحث چل رہی تھی حدود کی، اور حدود میں بھی یہ جو لاسٹ حد ہے قصاص کی، تو قصاص میں ہم نے ایک تو یہ ہے کہ کسی کی جان لے لینا، تو جان کے بدلے جان، ٹھیک ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں تو جان ہے۔ تو لیکن دوسرا کیا ہے، اعضاء کا بھی قصاص ہے، جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اچھا، تو وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ہے، یہ ان نہیں، ان النفس بالنفس ہے، اور ہم نے ان پہ لکھ دیا تھا، یعنی بنی اسرائیل پہ، کہ جان کے بدلے میں جان ہے۔ دوسرا اعضاء کی قصاص میں کیا ہے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ کسی نے کسی کو زخم لگایا، جواب میں اس کو ویسا ہی زخم لگایا جائے گا، یہ قانون قصاص، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی بھی روایت ہے حضرت انس بن مالک سے کہ ربیع بنت نضر، کسی نے کیا کیا کہ مطلب ربیع نے جو ہے وہ کسی لڑکی کا دانت توڑ دیے، یہ جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں نا، ثنایا جنہیں کہتے ہیں، وہ توڑ دیے۔ تو انہوں نے جواب میں قصاص کا مطالبہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے قصاص سے انکار کر دیا، ربیع کے خاندان والوں نے۔ تو اب ان کے جو بھائی تھے انس بن نضر، یہ ربیع جو ہے وہ نضر کی بیٹی ہیں، تو انس بن نضر، یہ انس بن مالک جو ہے وہ ان کے چچا ہے، انس بن نضر۔ حضرت انس بن مالک تو ایک تو مالک بن انس ہے نا، وہ تو امام مالک ہیں، ایک انس بن مالک ہیں جو صحابی رسول ہیں، خادم رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ایک ہیں انس بن نضر، انس بن نضر جو ہے وہ انس بن مالک کے چچا ہے، یعنی ان کا اپنا نام بھی انس ہے اور ان کے چچا کا نام بھی انس ہے۔ تو اب ان کی جو بہن تھی انس بن نضر کی، ربیع نے جو ہے وہ کسی خاتون کے جو دانت تھے سامنے والے وہ توڑ دیے، تو اب انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب قصاص کا مطالبہ کیا تو انس بن نضر جو ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب میری بہن ربیع کے دانت توڑے جائیں گے؟ تو والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میری بہن کے تو دانت نہیں توڑے جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ قصاص، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب کا حکم قصاص کا ہے۔ تو خیر وہ قوم کے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر اللہ پہ قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ انس بن نضر کے بارے اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی نہیں آ رہا۔ تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ قصاص ہے، دانت کے بدلے میں دانت۔ اگر کسی نے دانت توڑا ہے تو جواب میں اس کا دانت توڑا جائے گا، 2 توڑے ہیں تو 2 توڑے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کل تو ویسے بھی آسان ہے، مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ مکہ مار کے توڑنے میں ہو سکتا ہے کہ ایک بجائے 2 ٹوٹ جائیں۔ آج کل تو ڈینٹسٹ بیٹھے ہیں، آرام سے توڑ دیں گے، ٹھیک ہے، دائیں بائیں والا ہلنے بھی نہیں دیں گے۔ خیر بہرحال تو اصل میں قصاص میں جو جان کے علاوہ قصاص ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اتنا ہی نقصان پہنچے جتنا اس نے پہنچایا۔ بعض چوٹیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس میں نقصان زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہاں قصاص نہیں، وہاں دیت ہے، وہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو قصاص ہے اعضاء کا قصاص، ٹھیک ہے، باڈی پارٹس کا جو قصاص ہے، اس میں ایک تو انہوں نے کہا کہ عقل شرط ہے، دوسرا بلوغت، تیسرا جان بوجھ کے اس نے کسی کا عضو تلف کیا، اس کو ضائع کیا، اور چوتھی وہی بات کہ جی جو قصاص لینے والا ہے اور جس سے قصاص لیا جا رہا ہے دونوں برابر کے درجے کے ہوں۔ وہ جو مسلمان اور غیر مسلم کا فرق کرتے ہیں، ذمی کا، وہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آزاد اور
غلام کا فرق کرتے تھے، ٹھیک ہے، قصاص کے معاملات میں، تو اس میں کچھ فقہا نے فرق کیا. لیکن بہرحال احناف کی رائے کیا ہے کہ مسلمان ہو یا کافر، اطراف کا جو قصاص ہے نا اس میں وہ دونوں برابر ہیں. ویسے احناف کی رائے اس میں بھی تھی کہ دوسرا جو قصاص ہے جان کا، اس میں بھی دونوں برابر ہیں، اور یہی رائے بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے تو جواب میں ذمی کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. میجورٹی کہتی ہے کہ نہیں، قتل نہیں کیا جائے گا، دیت دی جائے گی. مسلمان اگر ذمی کو قتل کرے، ٹھیک ہے، تو ذمی کے ورثاء کو دیت دی جائے گی، مسلمان کو ذمی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. یہ میجورٹی کا موقف ہے. لیکن اس میں احناف کا موقف درست ہے کہ نہیں، جان کے بدلے میں جان. وہ جس کافر کی بات ہو رہی ہے نا کہ اس کافر کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس سے مراد ذمی نہیں ہے، یعنی جو اسلامک اسٹیٹ کا سویلین ہے وہ نہیں ہے، وہ تو آپ کے کانسٹیٹیوشن کا پابند ہے، ٹھیک ہے، آئین کا پابند ہے. اس سے مراد حربی کافر ہے جو حالت جنگ میں ایٹ وار ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اعضاء میں بھی قصاص، ہاں اعضاء میں بھی قصاص ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے، کسی نان مسلم کی، تو جواب میں اس مسلمان کی آنکھ پھوڑی جائے گی، ورنہ تو لوگ ذمیوں کے اوپر ظلم و تشدد کا رستہ جو ہے وہ کھول دیں گے نا، تو وہ ٹھیک نہیں. تو یہی احناف کا موقف ہے. البتہ احناف نے ایک اور بات کہی ہے، انہوں نے کہا جی مرد اور عورت میں قصاص نہیں ہے، جان کے علاوہ مرد اور عورت میں، یعنی اگر مرد جو ہے کسی عورت کی آنکھ پھوڑ دے تو اب مرد کی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی، نہیں، اتنا سپیریئر نہیں ہے اس کی آنکھ بھی جواب میں پھوڑی جائے گی. اچھا، ہمارے ہاں فقہا نے ایسے اقوال کیے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ تھا قبائلی نظام. قبائلی نظام میں اب یہ جو قصاص اور دیت کا قانون ہے نا، آپ دیکھتے ہیں قصاص اور دیت پیچھے سارا جو ہے نا، اس کے پیچھے جو لاجک ہے نا وہ ساری چل رہی ہے پروفیبلٹی کے اوپر، کہ ایک بندہ کتنا مفید ہے اپنے قبیلے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، تو اس کی بنیاد پہ سارے ڈیسیژن ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب عورت اس پورے سسٹم کے اندر اتنی مفید نہیں تھی. مطلب جنگ و جدال والا معاشرہ تھا، اس جنگ و جدال والے معاشرے میں ظاہری بات ہے کہ اصل جو آرمی تھی اس طرح کی تو آرمی ہوتی نہیں تھی جیسے آج کل کی اسٹیٹس ہیں. تو وہ قبائلی عصبیت میں جو مرد ہوتے تھے وہی آرمی ہوتی تھی کسی بھی قبیلے کی. تو اب ان کو ایک سپیریئر پوزیشن حاصل تھی، اور عورت جو ہے وہ منفعت کے اعتبار سے، یعنی قبیلے کو فائدہ دینے کے اعتبار سے، خاندان کو فائدہ دینے کے اعتبار سے، سوسائٹی کو فائدہ دینے کے اعتبار سے وہاں نہیں کھڑی تھی جہاں مرد کھڑا تھا، ٹھیک ہے. اس پوزیشن کے اعتبار سے انہوں نے کیا کیا کہ اس کی جو ہے وہ ویلیو کم رکھی. تو احناف نے یہ بات کہی ہے کہ جان میں تو قصاص ہے کہ مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو جواب میں مرد کو قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر مرد جو ہے کسی عورت کا کوئی عضو تلف کر دے، اس کا بازو توڑ دے، تو جواب میں مرد کا بازو نہیں توڑا جائے گا بلکہ دیت دی جائے گی. لیکن یہ قول بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. قرآن کا انداز عموم کا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. آنکھ کے بدلے آنکھ کسی کی بھی ہو بھائی، کیا آزاد غلام کا چکر ہے؟ کوئی چکر نہیں ہے. مرد عورت کا کوئی چکر نہیں، مسلمان غیر مسلم کا کوئی چکر نہیں، ٹھیک ہے. تو برابر میں جو ہے وہ قصاص لیا جائے گا. تو اطراف میں جو ہے وہ قصاص ہے. ہاں البتہ یہ چیز ہے کہ اس میں اس چیز کا دھیان کیا جائے گا کہ اب اس کا وہی عضو تلف کیا جائے جو اس نے کسی کا عضو تلف کیا، ٹھیک ہے. اب اگر انگلی کا قصاص ہے تو وہ اس کی اصل سے کاٹی جائے گی، اس کی جڑ سے. ہاتھ کا قصاص ہے تو اس کی یہ کیا کہتے ہیں، اس کو کلائی سے اس کو کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کان کا قصاص ہے تو اس کا کان ہی کاٹا جائے گا. ناک کا قصاص ہے تو اس کا ناک کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے دانت کا قصاص ہے تو اس کا دانت کاٹا جائے گا. دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ اب عام خبریں ہوتی ہیں، وہ فلاں زمیندار نے کیا کیا، اپنے وہ کسی ہواری کے بچے کو اور ٹوکے والی مشین میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے، اس کے پاؤں کاٹ دیے. بہت ظلم و ستم ہے یہ وڈیرا شاہی اور جو چودراہٹ کا نظام ہے، اس کے تحت پوچھنے والا ہی نہیں. تو اب وہ اسی طرح سے ختم ہو سکتا ہے کہ جب ان لوگوں کو بھی پکڑ کے ایسی سخت سزائیں دی جائے قصاص میں. تو اس میں انہوں نے کچھ شرائط کا تذکرہ کیا ہے. ایک تو وہی بات جو ہم نے کہی ہے کہ جی قصاص لیتے وقت ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی دوسرا عضو جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. ایک بات تو یہ.
اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں برابری ہونی چاہیے. برابری سے کیا مراد ہے کہ اگر ایک بندے کا جو بازو تھا وہ شل تھا مثال کے طور پر، اور اس نے اس کا وہ بازو تلف کر دیا، اب جواب میں اس کا بازو تلف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ بازو تو ناکارہ تھا. ٹھیک ہے. کسی کا کان جو ہے وہ آدھا تھا، نصف تھا، اب اس نے اس کا کان کاٹ دیا، اب جواب میں اس کا کان نہیں کاٹا جائے گا کیونکہ قصاص میں برابری ضروری ہے. اب اس کا کان ہے مکمل، تو اب قصاص تو نہیں ہوگا لیکن دیت ہوگی. جہاں قصاص نہیں ہوگا تو وہاں پھر کیا ہوگی؟ دیت ہوگی، یعنی مالی جرمانہ عائد ہوگا، اس کو وہ جو ہے وہ کرے گا. بہرے کی جی بہرا، ہاں اسی طرح سے اگر کوئی بہرا ہے تو اس کا کان اس نے کاٹ دیا تو اب ظاہری بات ہے کہ اس میں دیت ہوگی. ہاں اب اس میں قصاص نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے والجروح قصاص، زخموں میں بھی قصاص ہے. تو جن زخموں کے اندر قصاص ہے ان کا آگے 10 قسمیں ہیں زخموں کی، وہ آگے دیت کے بیان میں آئیں گی، 10 قسمیں آئیں گی. نیکسٹ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی جماعت جو ہے نا وہ مل کے کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کی مار پیٹ کرے، ایک جماعت جیسے گروپ آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بدماشوں کا ایک ٹولہ آتا ہے اور کسی بندے کو مار پیٹ کے چلے گئے، تو اب کیا قصاص سب سے لیا جائے گا؟ مطلب ہاتھ پاؤں توڑ دیے ایک بندے کے، 10 بندوں نے آ کے ایک بندے کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے. اب 10 بندوں کے آپ ہاتھ پاؤں توڑیں گے تو حنابلہ کہتے ہیں ہاں 10 بندوں کے ہاتھ پاؤں توڑیں گے، جماعت سے قصاص لیا جائے گا، اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے. احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، ہاتھ کے بدلے 10 ہاتھ نہیں ہے، وہ اس کو لٹرل میننگ میں لے گئے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ قصاص لاگو ہو سکتا ہے وہاں قصاص جو ہے وہ لاگو ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس جو ہے 2 لوگوں نے آ کے گواہی دی کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے. تو حضرت علی نے اس پہ کیا کیا؟ حد جاری کر دی، قطع ید کی، ہاتھ کاٹ دو، کاٹ دیا. پھر ایک اور بندہ آیا، ٹھیک ہے، تو ان دونوں نے کہا کہ جی او ہو ہمیں تو غلطی لگ گئی، یہ چور نہیں تھا، اصل چور تو یہ تھا، ہمیں غلطی لگ گئی، اصل چور تو یہ تھا. اب پہلے کے اوپر حد جو ہے وہ جاری ہو چکی تھی. تو اس پہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تو یہ خطا نہ ہوتی نا تو تم دونوں کے ہاتھ میں کاٹ دیتا، یعنی قصاص میں ایک بندے کے تم نے ہاتھ کٹوائے ہیں تو قصاص میں تم دونوں کے ہاتھ. اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ایک جماعت بھی اگر ملوث ہوگی تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر دیت ڈالی، چونکہ یہ اجتہادی خطا کا معاملہ تھا اس لیے ان کے اوپر دیت ڈالی، ہاتھ کی دیت ڈالی. وہ آگے آ رہی ہے. جی نہیں تکلیف دہ انداز میں، ظاہری بات ہے اس نے بھی تو اسی طرح سے کیا نا، قصاص میں تو بدلہ چاہیے اسی انداز سے جیسے اس نے کیا. ٹھیک ہے. یہ بات ہم نے کہی تھی کہ جان کے بدلے میں جان، وہاں پہ بھی یہ بحث پیدا ہوئی تھی کہ اب آپ نے جو قاتل کو مارنا ہے کیا اسے سکون اور گولیاں دے کے آپ مار دیں؟ نہیں، بلکہ زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ جس طرح سے اس نے مارا ہے اسی طرح سے اس کو مارا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ملتا ہے. کسی نے پتھر سے اس کا سر کچلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کا پتھر سے سر کچل دیا کیونکہ اس نے مقتول کا پتھر سے سر کچل کے اس کو مارا تھا. تو قصاص میں جس حد تک ممکن ہے اسی طرح سے قصاص لیا جائے. اب یہ نہیں کہ انستھیزیا دے کہ اب آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوا ہے، مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا قصاص کے بعد جو ہے وہ باہر نکلے ہیں. بہرے اور جو بازو شل ہو جس کا اس کا قصاص کے بدلے میں بازو یا کام نہیں کاٹا جاتا سر، ایک تو ملک ظاہری حسن بھی ہوتا ہے انسانی شخصیت پر. نہیں ظاہری حسن کا اعتبار نہیں، ظاہری حسن کا اعتبار نہیں کہ اب یہ کالا تھا بلیک تھا، اس کا کیا یار اس کی ناک کٹ گئی، اب یہ تو وائٹ ہے اس بیچاری کی تو زندگی برباد ہو جائے گی. نہیں یہ نہیں. وہ تو جو پوچھنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ میرا سوال ہے کہ کیا اس کے بدلے میں پھر کان کاٹا جائے گا؟ ایک آدمی کان تو صحیح ہے اس کے، خوبصورت ہے، مگر وہ سنتا نہیں ہے یا کم سنتا ہے، تو اس کا اگر کسی نے کان کاٹ دیا تو وہ تو ہم نے بات کر لی ہے نا، وہ تو ہم نے بات
اس کے بدلے میں بھی کان کیوں نہیں کاٹا جائے گا؟ کیونکہ ایک تو اس کو ظاہری صورت قائم ہے نا پوری پراپر ہے. اصل میں دیکھیں قصاص کا مطلب ہے برابری. جہاں برابری ممکن ہو تو وہاں قصاص ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. جس نے تم پہ زیادتی کی اتنی زیادتی جائز ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس کی سماعت تو متاثر نہیں کی اس نے, مگر اس کا یہ جو ہے کان کا ٹکڑا وہ تو کاٹ دیا. اگر اس نے کان کا ٹکڑا کاٹ دیا تو آپ جواب میں کان کا ٹکڑا کاٹ دیں, ٹھیک ہے, جو چیز پاسبل ہے وہ. اب آپ یہ کہیں کہ جی اس نے اس کا آدھا دانت توڑا ہے, آپ آدھا دانت نہیں توڑ سکتے, مشکل ہے نا, ٹھیک ہے. تو کہیں پہ جو ہے وہ قصاص پاسبل نہیں ہے, کہیں پہ ہے, کہیں پر ہے. تو جہاں اس نے اس کی کان کی لو جو ہے وہ کاٹ دی ہے تو جواب میں اس کی کان کی لو کاٹی جائے گی. یہ بات تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے. تو نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ یہ ہے, ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ اناف کا موقف ہم نے کہا اور اہل الظاہر کا موقف یہ ہے کہ ایک ہاتھ کے بدلے میں دو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. لیکن ہم نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور صحابہ کے آثار سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نہیں, جماعت کے اوپر بھی قصاص کا قانون لاگو ہوگا, ورنہ تو لوگ با جماعت جرم کرنا شروع کر دیں گے. ہمارا مقصد جو ہے وہ جرم کو روکنا ہے, ٹھیک ہے. اور با جماعت جرم کی دہشت زیادہ ہوتی ہے, اس کی دہشت زیادہ ہوتی ہے. نیکسٹ کیا ہے, کیا تھپڑ میں, ہاں سب کے ہاتھ, اگر انہوں نے ایک کا ہاتھ کاٹ دیا, یہ ایسی ہے نا جیسے 10 بندوں نے مل کے ایک بندہ مار دیا, تو اب کیا 10 بندوں کو پھانسی چڑھایا جائے گا؟ ہاں 10 کو بھی چڑھایا جائے گا. یہ تو نہیں اب آپ کہیں کہ جی ایک جان کے بدلے میں 10 جانیں ہیں. حنابلہ کا موقف ہے کہ اگر جماعت مل کے جو ہے وہ ظلم کرے گی تو جواب میں اس پوری جماعت کے اوپر ظلم ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے, سارے ظلم میں شریک ہیں, سب کو بدلہ ملے گا. نیکسٹ یہ ہے کہ تھپڑ میں, مکے میں, گالم گلوچ میں, کیا اس میں بھی قصاص ہے؟ اس میں بھی قصاص ہے, ٹھیک ہے. کسی نے تھپڑ مارا, جواب میں اس کو تھپڑ ماریں, لیکن اتنا ہی, ٹھیک ہے. کسی نے مکہ مارا تو جواب میں اس کو مکہ, ٹھیک ہے. کسی نے برا بلا کہا تو جواب میں اس کو برا بلا کہا جا سکتا ہے, جب تک کہ وہ حرمت کے دائرے میں نہ آئے. ٹھیک. حرمت کے بارے میں کیا ہوگا جی؟ حرمت کے بارے میں کیا ہوگا؟ مطلب کچھ گالم گلوچ ایسی ہوتی ہے نا کہ اب مناسب نہیں ہے نا کہ جواب میں وہ کی جائے. ہاں کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اس نے آپ کو گالی دی ہے تو آپ جواب میں دے سکتے ہیں, جواز ہے اس کا. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا, برائی کا بدلہ برائی. ہاں کچھ گالی ایسی ہے کہ آپ جواب میں ویسی گالی دیں گے تو آپ بھی اس کے جیسے ہو جائیں گے, تو آپ اسے کوئی اور دے دیں, جیسے کہ سیم ٹو یو, یہی کہہ دیں کم از کم, چل تم خود ایسے ہو, ٹھیک ہے. اب آپ دہرانے سے تو رہے نا, لیکن ایسا کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا کہا جا سکتا ہے. نہیں, نسب پہ جوابی تان نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو کہہ دیتا ہے مثال کے طور پہ یا زانی, ٹھیک ہے, اس کو بدکار کہہ دیتا ہے, اب ظاہر بات ہے اس کے اوپر تو اب کیا ہے, حد قذف ہے نا. اب یہ تو نہیں کسی کو کہا جا سکتا, ٹھیک ہے. تو لیکن اس کا اگر وہ قصاص لینا چاہتا ہے تو یہ کہہ دے یا قذاب, جواب میں اس کو قذاب کہہ دے. ابو بکر صدیق کے بارے میں روایت آتی ہے کہ کوئی شخص ان کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ خاموش تھے, تو جی جب آپ نے جواب دیا تو آپ سے نہیں کہا کہ آپ خاموش تھے تو فرشتے آپ کی طرف سے جواب دے رہے, اب آپ بولے تو وہ چپ ہیں. قصاص کا جواز ہے نا, جواز ہے قصاص کا, ٹھیک ہے. قصاص لینا واجب تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا معاف بھی کر سکتے ہو, قصاص لے لے یا معاف کر دے. ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول وسلم کی, لی الواجد یحل ارزہ وعقوبتہ. ایک آدمی آپ کا مقروض ہے, پیسے نہیں دے رہا, کل دے دوں گا, پرسوں دے دوں گا, ہفتے بعد, اب اس کی عزت آپ کے لیے جائز ہو جاتی ہے, یعنی اس کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ سنا سکتے ہیں. یہ بات ہے روایت میں, تو آپ تنگ پڑ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. باقی یہ نہیں کہ ضروری ہے سنانا, یہ نہیں, جواز ہے, جواز ہے. شریف آدمی ہے, اب آپ اس کو تنگ کیے جا رہے ہو, اب وہ بیچارہ اس میں بول پڑے تو اب آپ اس کو لوگ سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار آپ اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہو, بھائی اس کا بھی تو ایٹیچیوڈ دیکھو,
تو اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا بھی صوفیانہ نہیں بنایا ہوا نا، جتنا صوفیانہ تصور ہم نے دین کے بارے میں بنا لیا، اخلاق کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ ہر چیز میں جو ہے وہ ایک ہی بندے کو سمجھائی جاؤ، بھائی تو ہی معاف کر دے، تو ہی معاف کر دے، تو ہی معاف کر دے، باقی دوسرے کو کچھ نہیں پوچھنا، ظالم کو، زیادتی کرنے والے کو، اور یہ جواب سے کچھ کہہ دے اسی کو سارے سمجھانے پہ لگ جائیں، بھائی تو ہی خاموش ہو جا، تو سمجھدار ہے، وہ تو سمجھدار نہیں ہے، تو وہ سمجھدار نہیں ہے تو اس کو کون سمجھائے گا؟ اس کو تو ایسے ہی سمجھ آئے گی نا۔ تو اس لیے یہ جو قانون قصاص ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، خاص طور پہ جب معاشرے میں ظلم بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر معافی جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی، معاشرہ ایک بھیڑیوں کا معاشرہ بن جاتا ہے نا، جہاں ہم کتنا عفو درگزر کریں گے، عفو درگزر کر کر کے آپ جو ہے وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کیا کریں گے، اس کو خراب کر دیں گے نا، ظالم کو تقویت دینے والی بات ایسا ہی ہے۔ ہاں جس بندے سے غلطی ہو گئی اور وہ شرمندہ ہے اس کو معاف کر دو، اب اس کے اوپر چڑھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ غلطی کرنے کے بعد اکڑ رہا ہے، زیادتی کرنے کے بعد اکڑ رہا ہے، بھائی ٹھیک کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس سے پھر قصاص لینا چاہیے۔ تو ایٹیچیوڈ ہے نا، ایٹیچیوڈ ہے، کہیں معاف کر دینا، کہیں قصاص لینا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں خلفائے راشدین سے یہ بات ثابت ہے، اور امام بخاری نے حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن مقرن، ان لوگوں سے یہ چیز ثابت کی ہے کہ یہ تھپڑ وغیرہ کا بھی قصاص لیتے تھے۔ لیکن فقہا کی ایک جماعت نے کہا کہ جی نہیں، یہ ایسی چیزوں میں قصاص نہیں ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحابہ کی بات زیادہ بہتر ہے کہ قصاص جن چیزوں میں ممکن ہے ان میں قصاص لینا چاہیے۔ تو باقی یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، ہم کمپیریٹو فقہ میں نا بہت سارے مسائل میں آپ پڑھتے ہیں کہ فقہا جو ہے وہ صحابہ کی بات کے مطابق فتویٰ نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سورس آف شریعہ جو ہے وہ ہمارے لیے جو بائنڈنگ ہے وہ صرف کتاب و سنت ہے، بس صحابہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، باقی ان کی رائے میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرا کیا ہے، تھپڑ کے بعد مال جو ہے اگر کوئی کسی کا تلف کر دے تو اس میں قصاص۔ اب اس میں بھی دو رائے ہو گئی، بعض لوگوں نے کہا جی نہیں اس میں قصاص نہیں ہے، کسی نے کسی کا گھر گرا دیا مثال کے طور پہ، اب جواب میں اس کا گھر گرایا جائے گا، یہ ہے۔ کسی نے کسی کی گاڑی جو ہے مثال کے طور اس کے اوپر سکریچ ڈال دیے، تو اب جواب میں اس کی گاڑی پہ سکریچ ڈالے جائیں گے، اس میں دو رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہاں اور یہی بات ٹھیک ہے، یہی بات ٹھیک ہے، قصاص ہوگا اس میں، کسی کا مال آپ نے تلف کیا ہے تو اس کا قصاص ہوگا۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں اس میں دیت دے کے جان چھڑا لو، بھائی دیت سے کیا ہے، اب اس نے آپ کی نئی گاڑی پہ سکریچ ڈال دیے، ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں بھائی پیسے لے لو، پیسے کیوں لے لیں، پیسوں سے تو وہ مزہ نہیں آنا نا، جو تمہاری نئی گاڑی کے اوپر لائنیں ڈال کے آئے گا، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ چلے جب قصاص لینا ممکن نہیں ہے تو وہ پھر دیت کی طرف آپ آ جاتے ہیں نا، پھر مالی جرمانہ ہوتا ہے۔ ہاں دیکھیں وہ لینے والا تو لے لے، وہ تو اس کی بات ہے نا، اب لینے والا اگر جس کا مکان گرایا گیا وہ پوزیشن لے لے کہ نہیں بھائی مجھے تو قصاص چاہیے، اب یہ بات ہو رہی ہے نا، اگر تو وہ یہ پوزیشن لے لے بھائی پیسے دے دو، ٹھیک ہے چلو، دونوں کے مکان میں برابری دیکھنی پڑے گی، برابر مکان، ہاں دونوں مکان برابر ہونے چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ کیا ہے یہ لفظ مادی اشیاء، کچھ لوگوں نے کہا ہے، کچھ فقہا نے یہ کہا ہے کہ قصاص جو ہے نا صرف جان کے اوپر ہے، جان کے بدلے میں جان یا اعضاء کے بدلے میں اعضاء، لیکن کچھ فقہا نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ جان کی حرمت مال سے بڑھ کر ہے، جب جان میں قصاص لے لیا تو اب مالی چیزوں میں قصاص سے کیوں ڈر رہے ہو، کیوں گھبرا رہے ہو، مال تو بہت چھوٹی سی چیز ہے جان کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑ دو، تب تم کہتے ہو گاڑی کے بدلے میں گاڑی نہیں اڑانی، کیوں؟ تو مال تو کم تر چیز ہے نا، مال کی تو اتنی حرمت ہی نہیں ہے، یعنی مال تو اتنا محترم نہیں ہے جتنی کی جان محترم ہے۔ یہ بھی تو ہوتا ہے، ایک وہ ڈیرا کسی غریب آدمی کی جھونپڑی گرا دیتا ہے، چھوٹا سا مکان، تو اس کے ساتھ میں اس کا بنگلہ گرایا جائے۔ نہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، اس میں کم از کم اس کے کوئی ایک آدھا کمرہ گرا دیں، کچھ تو گرائیں نا، ٹھیک ہے،
نہیں یہ برابری والی سطح تو پھر یہاں نہیں میرا حال صحیح ہو سکتی کہ اس کا پورا مکان کرایہ اس کا ایک کمرہ کرایہ. نہیں دیکھیں کچھ اعتبار سے تو برابری ہو سکتی ہے، اس کے لیے تو وہ پورا اس کا اپنا مکان تھا نا. آپ کے نزدیک وہ ایک جھونپڑا تھا، اس کے لیے تو وہ پوری چھت ہی تھی نا. نہیں میں وہ ڈیرے کی بات کر رہا ہوں، ڈیرے کا کمرہ کرانے کی بجائے اس کا پورا گھر کرانا چاہیے. یہ میں بات وہ پھر جج کے اوپر ہے کہ جج نے کیا کرنا ہے، وہ ہم اس کی طرف، وہ اس نے دیکھنا ہے کہ برابری کہاں پہ پاسبل ہے. اصل چیز یہی ہے مال لیا ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا. عدل. جی کسی نے مال لیا ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا، جی تو کیا دھوکے سے اس کا مال یعنی کہ قصاص کے طور پر لیا جا وہ آگے بات آ رہی ہے. اسی طرح سے آگے ہے کہ جی قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، بدلے کے معنی میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی قصاص ہے. یہ یہاں پہ ایک حدیث لے کے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. وہ یہ کہتی ہیں کہ جو حضرت صفیہ تھی وہ بہت اچھا کھانا بناتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھے تو انہوں نے کھانا بھجوا دیا. اب ان کو یہ بات پسند نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ برتن جو ہے اس کو ہاتھ مار کے وہ جو لے کے آیا تھا اس کھانے کو گرا دیا. کھانا تو گر ہی گیا، برتن بھی ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. تو اس پہ جو ہے وہ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جی اب یہ ہو گیا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا برتن کے بدلے میں برتن، کھانے کے بدلے کھانا. ٹھیک ہے. تو کسی کے برتن توڑے ہیں تو اب جواب میں ویسا برتن دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. کسی کا کھانا ضائع کیا ہے تو جواب میں ویسا کھانا اس کو لا کے دینا پڑے گا. جی زمان کہہ لیں اس کو، زمان کا لفظ اس کے لیے بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو وہ دیت ہے نا، لیکن اس کا گھر گرایا جائے تو یہ قصاص ہے. زمان کہہ لیں، بہرحال زمان کہہ لیں. ٹھیک ہے. یہ تو کھانا گرا دیا ہے، اگر کوئی کسی کا کھانا کھا جائے، کسی کا کھانا کھا جائے ہاں اس میں کیا ہوگا؟ تو جواب میں آپ اس کا کھانا کھا جائیں. ٹھیک ہے. اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ کیوں کھاتا ہے؟ تو بس یہ قصاص ہو جائے گا نا کہ جواب میں اس کا کھانا کھا جائے. کوئی برتن توڑ دے جواب میں اس کا برتن توڑ دے، یہ قصاص ہے. بنا کے دینا تھا ظاہری بات، اور اس کی جگہ پہ جو ہے وہ برتن کوئی اور دینا تھا. ٹھیک ہے. جی تو امام قرطبی اس میں یہی بات کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک انسان اگر دوسرے انسان کے اوپر جو ہے وہ زیادتی کرے، ٹھیک ہے، یہ ابھی جو سوال ہوا تھا، کیا سوال تھا کہ ایک انسان نے دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ کیا اپنے طور پہ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں جبکہ وہ آپ کے ہتھے چڑھ جائے، قابو آ جائے؟ سمجھ رہے؟ تو یا آپ کو عدالت کو رخی کرنا چاہیے، تھرو پراپر چینل جو ہے وہ اپنا حق حاصل کرنا چاہیے. تو اس میں اختلاف ہے، دو رائیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، تھرو پراپر چینل قانون کے راستے سے آپ اپنا حق لیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ آپ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے نا، جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا، ظلم کیا، اپنا حق لے لیں. لے سکتے ہیں، لے لیں، زیادتی نہ کریں بس. ٹھیک ہے. مطلب بہت سے راستے ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ پیسے نکلوانے کے بڑے راستے ہوتے ہیں. کسی نے آپ کے پیسے مار لیے ہیں تو پیسے نکلوانے کے صرف یہی راستہ ہے کہ جی ایف آئی آر جا کے کٹوائیں. اس طرح سے تو ویسے واپس بھی نہیں ملنے کی امید کم ہی ہوتی ہے، زیادہ لگ جاتے ہیں. تو اچھا، اس میں امام شافعی کا موقف یہ ہے اور مالکی اسکول آف تھاٹ کا موقف یہی ہے، دو کا. اس کو مسئلہ ظفر کہتے ہیں. مسئلہ ظفر کہتے ہیں کہ جی وہ بندہ نا آپ کے قابو میں آ گیا، پھنس گیا ہے. ٹھیک ہے. جس نے آپ کے پیسے مارے ہوئے تھے وہ اب آپ کے آگے کسی وجہ سے کسی اور چکر میں پھنس گیا ہے، یعنی اس کا کوئی مسئلہ اب آپ کے ساتھ اٹک گیا ہے. اب آپ کہیں بھائی تیرا یہ مسئلہ تو اب اسی وقت حل ہوگا نا جب تو میرا مسئلہ حل کرے، تو یہ ٹھیک ہے. اب اگر فتح پا لینا کسی کے اوپر، مغلوب کر لینا. ہمارے ملک میں جو ماشاءاللہ غازی بہت ہیں، تو غازیوں کا بھی تو یہی موقف ہے کہ حکومت نہیں سنتی اور نہیں یہ ذاتی حق کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے ہیں. کسی نے آپ کا ذاتی حق مارا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ بندہ آپ کے قابو میں آ گیا،
تو آپ اپنا ذاتی حق جو اس نے آپ کا مارا ہوا ہے اس سے وصول کر سکتے ہیں. یہ وہ بات ہو رہی. اب انہوں نے دلیل کس سے پکڑی ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم. تو سمجھ میں آتا ہے کیسے مدد کرنی ہے. تو ظالم کی مدد کیسے کرنی ہے؟ ہاں تو اب تمہارے ہتھے چڑھ گیا ہے نا، تو اس کو ذرا دباؤ. ٹھیک ہے، اس کی مدد یہی ہے، اس کو دباؤ. ہاں ہم نے یہی بات کی ہے نا کہ اخلاق دو قسم پر ہیں. ایک وہ ہیں جو صوفیوں والے ہیں، ممبر سے صرف صوفیوں والے اخلاق بتائے جاتے ہیں، اور یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ شاید اخلاق کل ٹوٹلی اسلامی اخلاق یہی ہے. نہیں، ایک مجاہدوں والے اخلاق بھی ہے. ٹھیک ہے، مجاہدانہ اخلاق، وہ یہ قصاص والے ہیں. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ زیادتی کی جائے تو بدلہ لیتے ہیں، تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ. تو قصاص والے اخلاق بھی اسلامی اخلاق ہے. ہر جگہ صوفیانہ اخلاق، معاف کر دو، درگزر کر دو، اس کی تعلیم دینے کی اس معاشرے میں کم از کم ضرورت نہیں ہے. بیلنس کر کے چلیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو واقعتاً معاف کر دینا چاہیے، جو ڈیزرو کرتے ہیں معافی. ٹھیک ہے، ہاں سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کچھ لوگ تو قصاص کے ڈیزرو کرتے ہیں، ان کو معاف کرنا ظلم کو بڑھاوا دینا ہے. تو یہاں پہ یہ وہی روایت لے کے آئے، معروف روایت ہے حضرت ابو سفیان کی، جو اہلیہ تھی ہند، وہ آپ وسلم کے پاس آئیں کہ جی میرا شوہر جو ہے وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، مجھے نہیں دیتا. تو اللہ کے وسلم نے کیا کہا کہ آپ اپنا حق ان کی اجازت کے بغیر ان کے بٹوے میں سے، مال میں سے لے سکتے ہیں. تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ ایک جو شخص ہے اگر کوئی دوسرا اس کا حق نہیں دے رہا تو وہ اپنا حق وصول کر سکتا ہے، ہاں لے سکتا ہے. بہن بھائیوں میں بہت سے مسائل ایسے ہو جاتے ہیں نا جائیداد کے. اب ایک کا حصہ بنتا تھا، ٹھیک ہے، اب اس کا حصہ جو ہے وہ دوسرے نے نہیں دیا، اب وہ دوسرا اس کے کہیں قابو آ گیا کسی اور مسئلے میں. اب اس نے کہا بھائی وہ نکالو پہلے، پھر تیرا یہ مسئلہ سیدھا کرتا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہی جو اس نے اس کا مال لیا ہے وہ واپس لے سکتا ہے، یہ تو ہے. لیکن اگر بینی وہ مال واپس نہ آ سکتا ہو، ٹھیک ہے، تو کیا اس سے ملتی جلتی چیز واپس لے سکتا ہے؟ مطلب قیمت کا اندازہ کر کے پیسے کھا گیا، چلو اس کی گاڑی آ رہی ہے نا، کچھ تو کمپنسیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں فقہا کہتے ہیں ہاں لے سکتا ہے، جو اس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں لے سکتا ہے. تو بہرحال میرے خیال میں اس کی گنجائش نکلتی ہے. جس سوسائٹی میں آپ بیٹھے ہیں جہاں عدالتیں کام ہی نہیں کر رہی، سسٹم چل ہی نہیں رہا، تو مجھے بتائیں مطلب لوگ کیا کریں گے؟ تو اس سسٹم میں ہاں جہاں عدالتیں چل رہی ہیں وہاں اب آپ کہیں گے جی تھرو پراپر چینل کر لو. تو اس سسٹم میں، جس سسٹم میں ہم بیٹھے ہیں، تو وہاں اگر کوئی بندہ آپ کے قابو آتا ہے اور اس نے واقعتاً آپ کا حق مارا، اب یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے نا، اب یہاں وہ تیسرے بندے والی تو بات ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا نا شوافیہ اور مالکیہ، شوافیہ اور مالکیہ. ٹھیک ہے، مسئلہ ظفر یعنی ظالم پہ آپ نے قابو پا لیا، وہ آپ کے ہتھے چڑھ گیا کسی طریقے سے، کسی مسئلے میں پھنس گیا آپ کے پاس آ کے. اگر پلاننگ کر کے اسے جو ہے نا گھیرے میں لے لیا جائے تو جائز ہے. ہاں پلاننگ کر کے بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں. جی وہ آپ کے جائز کام کے لیے آپ کو بتاتا ہے، ضرور کرتا ہے، اگر وہ آپ کے ہتھے کرتا ہے آپ کے پاس، ہاں ضرور اس کو رگڑا لگائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے، اب وہ آپ کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، رشوتیں مانگتا ہے، اب وہ آپ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، ضرور رگڑا لگائیں، دبا کے لگائیں. باقی 4-5 اور جاننے والے ہیں ان کا بھی نیت کر لیں، ہاں ان کی بھی نیت کر لیں تاکہ ان کے دلوں کو بھی سکون پہنچے. تو نیکسٹ کیا ہے؟ حاکم سے قصاص. حاکم سے قصاص ہاں بھائی ہوگا، بالکل ہوگا، ظاہری بات ہے. اسلامی قانون میں تو سب برابر ہیں، کوئی سپیریئر نہیں ہے. وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، بادشاہوں کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ خود ہی لا گیور ہوتا تھا. ٹھیک ہے، خود ہی لیجسلیٹر ہوتا تھا، تو اس پہ قانون کس نے لاگو کرنا تھا؟ وہ پوری دنیا پہ
پورے ملک پہ ریاست پہ قانون لاگو کرتا تھا اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے نا. پریزیڈنٹ ہے, پرائم منسٹر ہے, چیف منسٹر ہے, کوئی بھی ہے, بہرحال وہ قانون کے سامنے, شریعہ کے سامنے جواب دے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ میں کچھ لوگوں کو گورنر بنا کے بیچتا ہوں. اس لیے نہیں بیچتا کہ لوگوں کو جا کے کوڑے ماریں اور ان کے مال جو ہے وہ ضبط کر لیں, لیکن میں اس لیے ان کو بیچتا ہوں گورنر بنا کے, عامل بنا کے, کہ لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دیں, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیں. تو جس نے گورنر نے اس کے علاوہ کوئی کام کیا, لوگوں کی جان مال پہ زیادتی کی اور مجھ تک معاملہ پہنچ گیا, تو میں اس سے قصاص لوں گا. تو گورنروں سے قصاص لیں گے تو تبھی تو معاملہ آگے چلے گا نا. ٹھیک ہے. حضرت عمر بن العاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اگر آپ کسی کو جو ہے وہ گورنر یا عامل مقرر کرتے ہیں, ایڈمنسٹریٹر بناتے ہیں, اور وہ لوگوں پہ زیادتی کرتا ہے تو آپ اس سے قصاص لیں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل قصاص لیں گے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اللہ کے رسول اپنے آپ کو جو ہے وہ قصاص کے لیے پیش کر دیتے تھے, تو یہ کون ہے جو کہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اب اس سے اوپر کی چیز ہے کہ ہم سے قصاص نہیں ہوگا. تو حضرت ابو سعید ان سے روایت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کچھ مطلب تقسیم کر رہے تھے نا, تو ایک آدمی آپ کے اوپر گر پڑا تقسیم کے دوران, مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, تو ایسی جیسے وہ دکم پیل میں, تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں وہ کھجور کی چھڑی تھی, تو آپ نے اس کو ایسے پیچھے کیا نا چھڑی سے. تو اب اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو قصاص چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے لو. تو اس نے کہا جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر گیا نا. لیکن وہ دھکم پیل میں گرا نا, مطلب وہ انٹینشنلی نہیں ہے, وہ اس نے انٹینشنلی ایسا نہیں نہ کیا. قصاص میں انٹینشن بہت ضروری ہے. ٹھیک, انٹینشن ضروری ہے. تو خیر اس بندے نے کیا کہا, بل عفوت یا رسول اللہ, مجھے قصاص نہیں چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ ایک آدمی نے ان سے ان کے ایک گورنر کی شکایت کی جس نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر تو سچا ہے, میرے گورنر نے تیرا ہاتھ کاٹا ہے, تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا. تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی گورنرز ہیں, جو بھی عمال ہیں, جو بھی حکمران ہیں, ان سے بھی قصاص لیا جائے گا. جان کے بدلے میں جان, مال کے بدلے میں مال, ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ, کان کے بدلے میں کان. ایک اور روایت لے کے حضرت عمر سے, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی ذات کو قصاص کے لیے پیش کر دیتے تھے, حضرت ابو بکر بھی پیش کر دیتے تھے, اور میں بھی پیش کر دیتا ہوں. نیکسٹ کیا ہے کہ کیا شوہر سے قصاص لیا جائے گا بیوی کا؟ تو ہاں لیا جائے گا, اگر اس میں انٹینشن ثابت ہو جائے کہ اس نے عمدن ایسا کیا ہے. نہیں, اب ظاہری بات ہے, اب آپ یہ تو نہیں نا اجازت دے سکتے کہ وہ بیویوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں. مارنا یہ جو عام ہمارے معاشرے میں شدت کرنا. دیکھیں ہر چیز میں قصاص نہیں ہوتا نا, کچھ چیزوں میں دیت ہے. ٹھیک ہے, قصاص کیا ہے؟ جیسے جان کا قصاص ہے. قصاص کیا ہے؟ جیسے اعضاء کا قصاص ہے. اب جیسے شوہروں میں ہوتا ہے کہ وہ تیزاب پھینک دیتے ہیں نا بیوی کے چہرے پہ, اب جواب میں شوہر کے چہرے پہ تیزاب پھینکا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ قصاص لیا جائے گا. تو طلاق ہو جائے بھائی, قصاص تو ہوگا نا. اب وہ اس کو قتل کر دے تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جی اب طلاق اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے نا. طلاق ہو جائے, طلاق تو بہت نارمل سی چیز ہے. ٹھیک ہے, سوشل کانٹیکٹ ہی ہے نا, بٹ ٹھیک ہے. لیکن قصاص تو اب یہ ہے کہ اس نے ایک جرم کیا ہے نا, اب اس کی تو ساری زندگی اس نے تباہ کر دی ہے. اس کا چہرہ واپس آ سکتا ہے کوئی مطلب پلاسٹک سرجری سے؟ نہیں آ. ہاں, تو جواب میں اس کا چہرہ جھلسایا جائے گا. شکایت کرتی ہے کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے, اگر وہ ثابت ہو جائے اسی طرح اس سے قصاص لیا جا سکتا ہے. دیکھیں وہ اور چیز ہے. ابھی ہم اس کی طرف آ رہے ہیں. بہت ساری چیزوں میں قصاص نہیں ہے ہم نے کہا. ٹھیک ہے, تو اور پھر یہ ہے کہ اس کے لیے گواہان بھی چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایسی چیز کہ مطلب اس نے اس کو تھپڑ مار دیا, ایسی چیزوں میں قصاص نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, نہ والدین سے ہوتا ہے, نہ شوہر سے ہوتا ہے,
نہ ایون کہ جو ٹی سے بھی نہیں ہوگا، جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس سے بھی نہیں ہوتا. ہاں اس کو کرنا نہیں چاہیے، یہ بات درست ہے، کرنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہاں اگر اس نے اس کی جان لے لی، اس کا عضو تلف کر دیا، اس کی آنکھ پھوڑ دی، ٹھیک ہے، اس کو یعنی ایسے مارا کہ اس کو زخم آ گئے، اس کا قصاص ہے، اس کا قصاص ہے. والجروح قصاص، قرآن نے کیا کہا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَيْنَ، عضو تلف کر دیا، کوئی زخم لگا دیے، ٹھیک ہے. ایک ہے اس نے اس کو تھپڑ مار دیا، ٹھیک ہے. اب وہ تو والدین بھی تھپڑ مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایون کہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھپڑ مار دے گا اس کو، اپنے امپلائی کو مارنا نہیں چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. تو ایسی چیزوں میں اگر اس نے بلا وجہ ایسے کیا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ کانٹریکٹ اپنا توڑ لے، یا تو یہ میرج کانٹریکٹ ہے تو اس کو توڑ لیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی امپلائمنٹ کا کانٹریکٹ ہے تو اس کو توڑ لیں. ہاں اگر اس میں بھی کسی کو زیادہ نقصان پہنچا ہے تو وہ دیت کا مطالبہ کر سکتا ہے. اگر کسی کی کوئی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ متاثر ہوئی، ٹھیک ہے، وہ دیت کا مطالبہ کر لیں. لیکن بات اس میں ٹھیک ہے کہ اس کے بدلے میں کانٹریکٹ توڑنا پڑے گا، اس کے ساتھ کانٹریکٹ چل نہیں سکتا، پھر کانٹریکٹ نہیں چلے گا. تو اگر کسی شوہر نے مثال کے طور اس کا ہاتھ توڑ دیا، اس کی انگلی توڑ دی، اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو جواب میں شوہر سے قصاص لیا جائے گا، یہ بات ٹھیک ہے. ہاں ویسے جو مار پٹائی ہے وہ تو دیکھیں بیویاں بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہیں اتنا، ٹھیک ہے، اپنے شوہروں کے اوپر، تو وہ تھوڑا بہت تو چلتا ہی رہتا ہے. تو پتہ چل جائے گا شادی کے تو وہ تھوڑا بہت تو چلتا ہی رہتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جب غصے میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگائے تو ہوگا تو میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، مطلب اس کو ٹچ بھی کرے نا تو وہ اس کو وہ بڑا بنا لیتا ہے نا اگلا، کہ جی اس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، دیکھیں میرے اوپر ہاتھ اٹھایا. تو یہ بھی ہے بہرحال، مطلب اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، سیاستیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں، جھوٹ بھی انوالو ہو جاتا ہے، غصہ اور انتقامی جذبات بھی. اس لیے چھوٹی موٹی چیزوں میں آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے. یعنی جہاں لانگ ٹرم چلنا ہے وہاں پھر چھوٹی چیزوں کو اگنور کرنا، چھوٹی چیزیں تو ظاہری بات ہے آپ اس میں اگنور کرتے ہیں. ہاں تو وہ نہیں ہے، مطلب اتنا نہیں ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ زخموں بھی وہ اس وقت قصاص ہے جب کہ وہ زخم بھر جائیں، اس وقت قصاص ہے، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ اس سے پہلے نقصان کا اندازہ نہیں ہو سکتا نا. یہ ایک روایت لے کے آئے حضرت عمر بن شعیب سے عن ابی عن جدی کہ ایک آدمی جو ہے نا اس کے گھٹنے میں کسی دوسرے نے کیا کیا، سینگ مار دیا، ٹھیک ہے، کوئی سینگ پکڑ کے کسی نے ایک دوسرے آدمی کے گھٹنے میں مار دیا. وہ آپ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے جی مجھے قصاص چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا ذرا زخم ہمارا بھر جائے پھر لے لیں گے. واپس چلا گیا، پھر آئے جی نہیں جی مجھے تو قصاص چاہیے. تو اللہ کے رسول نے اس کو قصاص دلوا دیا، تم بھی اس کو ایسا زخم لگا لیا، ختم بات. کچھ عرصے بعد وہ آیا، کہنے کہ میں تو لنگڑا ہو گیا ہوں. وہ تو لنگڑا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، پہلے والے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، پتہ تو چلے کہ یہ جو زخم لگا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تو اب تم جاؤ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دے دیا کہ قصاص اس وقت لیا جائے جب زخم جو ہے وہ بھر جائیں، یعنی پتہ چل جائے کہ بھائی اب اس کا کیا نقصان ہوا. اس سے پہلے اگر آپ قصاص لے لو گے نا تو ہو سکتا ہے اس کو اعتراض ہو کہ جی میرا تو نقصان پورا ہی نہیں ہوا، مجھے تو وہ لنگڑا کر گیا، وہ تو لنگڑا ہوا کوئی نہیں خود. تو یہ معاملہ. اچھا اگر تو قصاص لیتے ہوئی اگلی کی موت ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، اس سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اب اس کا کیا قصاص لیا جائے گا؟ نہیں، اس کا قصاص نہیں، اس کی دیت ہوگی. اس کی کیا ہوگی؟ دیت ہوگی، کیونکہ یہ قتل خطا میں آئے گا. عدالت اگر ہاتھ کاٹ رہی ہے تو حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ اب ظاہری بات ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا، جان لینے کا تو حکم نہیں ہے. اب اگر اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا ہاتھ کٹوا رہی ہے چور کا، اور وہ چور جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو اب اس کو دیت دی جائے گی، اس کے گھر والوں کو، وہ رسا کو. کون دے گی؟ اسٹیٹ دے گی بیت المال میں سے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان زندہ باد. جلاد کس کا ہے؟ ریاست کا ملازم ہے نا. تو جب ریاست کا ملازم غلطی کرتا ہے تو ریاست ذمہ دار ہوتی ہے.
وہ اپنے بہاف پہ تو کچھ نہیں کر رہا نا، ریاست کے بہاف پہ کر رہا ہے. وہ اس کا اور ریاست کا معاملہ ہے. ابھی یہاں پہ کون ہے سامنے، کون ہے؟ ریاست. ریاست کا نمائندہ ہے، ریاست سامنے. اسی سے ملتی جلتی بات، اگر کوئی امپلائی اور اس سے غلطی ہو جائے نقصان کافی بڑا ہوتا ہے. معاملات کاروبار میں اس سے غلطی ہو جائے کسی امپلائی سے، اس کو بھی اسی طرح سے مل کے اس سے اس کا مثل تو نہیں دیا جا سکتا. اس کا مثل تو نہیں دیا جا سکتا. ہاں، کمپنی ذمہ دار ہوگی. تو عموماً یہ جو آتے ہیں نا، اب جیسے دیکھیں کہ ہمارے یہاں وہ ملازم آئے نا، وہ اے سی کی فٹنگ کر رہے تھے، تو وہ پائپ بینڈ کرتے کرتے ان سے وہ ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہ 15-20 ہزار کا پائپ ہوتا ہے، تو اب وہ پیچھے سے کمپنی بھیجتی ہے. تو اسی طرح جو کمپنی کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں، جب وہ غلطی کرتے ہیں اور اس سے کوئی وہ ان کا پھر اور کمپنی کا معاملہ ہے، کمپنی اس کو فارغ کرتی ہے، کیا کرتی ہے. ٹھیک ہے، کمپنی یہ حق رکھتی ہے کہ اس سے وصول کرے اس کی غلطی کی وجہ سے. وہ کمپنی اور اس کا کانٹریکٹ دیکھنا پڑے گا کیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے جی؟ دیت. دیت کیا ہے؟ مالی جرمانہ. قصاص تو یہ ہے نا کہ بدلہ ہے، دیت کیا ہے؟ مالی جرمانہ. عمر بن شعیب کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیت جو ہے وہ 800 دینار تھی. کتنی؟ 800 دینار. 20 دینار ہوتا ہے 7.5 تولے. تو 800 دینار کتنا تولے ہو جائے گا؟ اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں، یعنی 40 سے ملٹیپلائی کر لیں 7.5 کو 40 سے. ہے دینار. ٹھیک ہے، سمان و میعتی دینار. ٹھیک ہے، اور 12,000 جو ہے، سوری 8,000 کیا تھا؟ 800 دینار تھا، 8,000 درہم تھا. ٹھیک ہے، 200 درہم 52.5 تولے چاندی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 8,000 درہم. درہم جو ہے وہ چاندی تھا، چاندی کا تھا. دینار سونے کا تھا. تو کتنی بن جاتی ہے یہ؟ 40 کو اگر 7 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کتنا بن جاتا ہے؟ ہاں، تقریباً کوئی 300 تولے. 300 تولے جو ہے یہ گولڈ بنتا ہے. 300 تولے. اور ایک تولہ کتنے کا ہوگا؟ 2.5 لاکھ. ہاں، تو یہ کتنا بن گیا؟ کوئی تقریباً 2.5 لاکھ، کوئی 6 کروڑ بن گیا، 6-7 کروڑ بن گیا. ٹھیک ہے، اور 100 اونٹ وہ بھی تقریباً اتنے کی بن جاتے. کتنے بن جاتے ہیں 100 اونٹ؟ 5-6 لاکھ کا اونٹ ہوگا تو اتنا ہی بن جاتا ہے، 5-6 کروڑ 100 اونٹ پہ. تو 8,000 درہم ہے. اور اہل کتاب کی دیت مسلمانوں کی دیت سے نصف ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا دیکھیں جی اونٹ جو ہے وہ مہنگے ہو گئے، تو اب جو سونے والے ہیں نا وہ 1,000 دینار دیت دیں گے، اور جو چاندی والے ہیں وہ 12,000 درہم دیں گے. ٹھیک ہے، اور جو گائے والے ہیں وہ 200 گائے دیں گے دیت میں، اور جو بکری والے ہیں وہ 1,000 بکری دیں گے. تقریباً قریب ہی بن جاتی ہے 1,000 بکری، 200 گائے. ٹھیک ہے، یا 200 بھینس. ہاں، یہ ایک چیز تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. اس زمانے میں کپڑا کم تھا تو انہوں نے کہا جی جو ریشمی کپڑے والے ہیں نا وہ 200 جوڑے دیں گے. آج والا تو بڑے آرام سے دے دے. نہیں، یہ اب نہیں چلے گا، یہ 200 جوڑوں والی بات اب نہیں چلے گی. اس لیے امام شافعی نے تو بلکہ یہ بات کہی ہے، ان کا آخر قول یہ تھا کہ چاہے سونے والے ہیں چاہے چاندی والے ہیں، سونارے ہیں جو بھی ہیں، گولڈ سمتھ ہیں جو بھی ہیں، 100 اونٹوں کی قیمت دیں گے. سٹینڈرڈ ایک ہی رکھنا چاہیے. تو اونٹ کے برابر کی قیمت 100 اونٹوں کے برابر کی قیمت ہے، بس اصل بات. یہ جو 8,000 درہم دینار اور 18,000 درہم یہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. 800 دینار اور 8,000 درہم اصل سٹینڈرڈ جو ہے وہ اونٹ ہے. اصل سٹینڈرڈ اونٹ ہے. ہاں، کسی کے پاس اونٹ نہیں ہے، وہ اس کے برابر سونا دینا چاہے تو ٹھیک ہے دے دیں، چاندی دینا چاہے تو چاندی دے دے، یہ بات ٹھیک ہے. کیونکہ اس زمانے میں 800 دینار اور 8,000 درہم 100 اونٹوں کے برابر تھے. یا کسی کے پاس بکریاں، وہ 1,000 بکریاں دینا چاہے دے دیں. دیکھیں 1,000 بکری سمجھ میں آتا ہے، 200 بھینسیں سمجھ میں آتی ہیں، دے دیں. 100 اونٹ کی جگہ 200 بھینس دے دے، 1,000 بکری دے دے. ٹھیک ہے، 300 تولے گولڈ دے دے، سمجھ میں آتا ہے.
200 جوڑے سمجھ میں نہیں آتا نا, وہ والی قیمت نہیں رہے گی. کون سے قتل میں دیت ہوتی ہے؟ ہم نے کہا تھا قتل خطا میں اور شبہ العمد میں. قتل خطا میں ہوتی ہے, اور وہ قتل جو کہ شبہ العمد ہو, یعنی انٹینشنلی تو نہ ہو لیکن انٹینشنل اس کے اندر کچھ نہ کچھ نظر آ رہی ہو, یا پھر قتل عمد اس سے ہو جائے جو کہ غیر مکلف ہے, جیسے کوئی بچہ قتل کر دے, مائنر 10-12 سال کا بچہ انٹینشنلی کسی کو مار دے تو اس پہ پھر دیت ہوگی, قصاص نہیں. یا اسی طرح سے کوئی بندہ سوتے میں کسی کو مار دے, یہ بات بھی آ گئی تھی, یا کسی نے گڑھا کھودا, کنواں کھودا, کوئی اس میں گر گیا, ان سب چیزوں کے اوپر دیت ہے. ہاں ہجوم میں کوئی مارا جائے اس پہ بھی دیت ہے. اب یہ جو مینا کے موقع پہ حاجی مارے جاتے ہیں اس میں دیت ہے. کون دیت دے گا؟ سعودی گورنمنٹ کو دینی چاہیے, پتہ نہیں دیتی ہے کہ نہیں, دینی چاہیے اس کو. بڑی بات ہے, وہ ذمہ دار ہے اس چیز کی, مس مینجمنٹ ہے. اس میں کوئی گر گیا, ہاں اس میں دیت ہوگی. دیت ہوگی. بھائی کنویں کو کوئی ڈھپن کیوں نہیں رکھا تھا؟ ڈھانپ کے رکھنا تھا نا کنویں کو. اب کوئی اس کا ڈھکن اٹھا کے تو اندر تھوڑی چھلانگ مارے گا, تو کوتاہی تو اس کی یہی ہے نا, سیفٹی نہیں ہے نا, سیفٹی وال نہیں نا بنائی. کنویں کے گرد وال بنا سکتا تھا. اگر وال بنی ہو تو پھر دیت نہیں. پھر تو ظاہر بات ہے اگلے نے خودکشی کی ہے. اب اگلا اس میں گرنے سے تو رہا, اب تو خودکشی کرے گا نا. گٹر کا ڈھکن نہیں ہے مثال کے طور پہ, تبھی گرے گا نا. اب ڈھکن ہے گٹر کا تو کیسے اٹھا کے تھوڑا اندر گرے گا, پہلے سائڈ پہ ڈھکن رکھ کے اور پھر اندر چھلانگ لگا دے, پھر تو وہ خودکشی ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے وسلم نے مجھے یمن میں بھیجا تو وہاں ایک کیس میرے پاس آیا کہ ایک شیر جو ہے وہ کسی گڑھے میں گر گیا. لوگوں نے گڑھا کھودا تھا شیر پکڑنے کے لیے, تو شیر جو ہے وہ گڑھے میں گر گیا. اب اس کے بعد ہجوم جمع ہو گیا شیر کو دیکھنے کے لیے, جیسے جہاں ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, ٹھیک. تو وہ دھکم پیل میں ایک بندہ نیچے گرا گڑھے کے اندر, اس نے دوسرے کو ہاتھ مارا, دوسرا بھی نیچے, اس نے پچھلے کو پکڑا, تیسرا بھی, اس نے چوتھے کو پکڑا, چاروں نیچے گرے. شیر نے ان کو چیر پھاڑ دیا, وہ مارے گئے. پھر ایک بندہ آگے بڑھا, وہ شکاری تھا ماہر, اس نے جا کے شیر کو قتل کر دیا, مار دیا. چلے وہ تو معاملہ شیر کا تو ہو گیا. اب بندوں کا مسئلہ کیا ہوا؟ جھگڑا کھڑا ہو گیا جی, دیت چاہیے ہمیں, ان چاروں کی دیت چاہیے. وہ اسلحہ نکل آیا, قتل و غارت تک نوبت آئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ, میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں, اچھا لگے تو وبلے, نہ لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے فیصلہ لے لینا. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, سب سے پہلے تو دیت جمع کرو نا, 4 دیتیں جمع کرو. 4 بندے مارے گئے نا, 4 دیتیں, ایک پوری, ایک 1/3, ایک نصف اور ایک 1/4. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جو پہلا ہے نا اس کی چوتھی دیت ہے, 1/4 ہے اس کی دیت. فَلِلْأَوَّلْ رُبُعُ الدِّیَّۃِ لِأَنَّهُ هَلَكَ مِنْ فَوْقِ الثَّلَاثَةِ, وہ 3 کے اوپر فوت ہوا, یعنی پہلا ادھر سے پہلا نا, ٹھیک ہے. اس کی کیا ہے؟ 1/4 دیت ہے. جو دوسرے والا ہے اس کی 1/3 ہے, جو تیسرے والا ہے اس کی نصف ہے, جو سب سے آخر والا ہے اس کی پوری دیت. ترتیب سمجھ میں نہیں آ رہی. یعنی پہلے والا کون ہے؟ پہلے والا وہ ہے جو گڑھے میں, یعنی لائن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں جو سب سے پہلے گرنے والا ہے نا وہ سب سے آخری ہے, اس کی پوری دیت ہوگی نا. اس کے بعد والا اس کے اوپر مار رہا ہے نا, اس کی کیا ہے؟ نصف ہے. اس سے اوپر والے کی 1/3 ہے, اور سب سے آخر والے کی 1/4 ہے. یہ بات انہوں نے کی. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. سمجھ نہیں آئی جی, یہ بات لاجیکلی سمجھ نہیں آئی. پہلا آدمی تو گرا ہے, کمپیل کی وجہ سے گر گیا ہے, وہ لاسٹ میں چلا گیا, اس کو پوری دیت ملے گی نا. ظاہری بات ہے, وہ تو گرا ہے نا, تو دکم پیل سے گرا تو اس کو پوری دیت ملے گی. جنہوں نے گڑھا کھودا تھا, جنہوں نے گڑھا کھودا تھا وہ یہ دیت دیں گے. باقیوں کو تو دوسروں نے پکڑا ہے اور وہ تو خود بھی مارے گئے. اب اس کو کس نے گرایا ہے؟ پچھلے والے کو. دکم پیل نے تو نہیں گرایا, کس نے گرایا؟ جو پہلے سب سے پہلے گرایا اس نے اس کو گرایا نا, تو وہ تو خود چلا گیا. تو اس لیے وہ جو جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس نے اس کو, تو اس کے اوپر اس کی
دیت نصف کے اعتبار سے ڈالی، یعنی ایک جان کے بعد دوسری جان اس سے متعلق ہو گئی نا، یہ بات وہ کہہ رہے ہیں۔ پہلے کو تو دکم پیل نے پھینکا ہے تو اس کی دیت تو پوری ہے، دوسرے کو پہلے نے پھینکا ہے تو دوسرے کو جو دیت مل رہی ہے وہ نصف مل رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں پہلے کا بھی قصور ہے جو اب ہے ہی نہیں دنیا میں، تو آدھا قصور اس کے اوپر ڈال دیا نا، تو آدھا کنواں کھودنے والے پہ ڈال دیا، اب دوسرے نے تیسرے کو پکڑا ہے، ٹھیک ہے، اب دوسرا ہے ہی نصف جان، اس کی نصف دیت ہو گئی نا، تو وہ تو ہے ہی نصف جان، تو اب اس پہ ثلث دیا جو ہے وہ عائد کی ہے، اس طرح سے مطلب۔ جی ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی اس کا مطلب گزر کچھ گھروں پر سے ہوا تو اس نے ان سے پانی مانگا تو لوگوں نے پانی نہیں دیا تو وہ مر گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر اس کی دیت ڈالی۔ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص کہیں جا رہا تھا، کوئی صحرا وغیرہ میں سفر، ہاں مسافر تھا، تو کچھ لوگوں پہ سے اس کا گزر ہوا، جیسے لوگوں نے خیمے وغیرہ لگایا ہوتے ہیں، تو اس نے ان سے پانی مانگا، تو انہوں نے کہا ہوگا بھی پانی ہمارے پاس ویسے ہی تھوڑا ہے، ہم تمہیں نہیں دے سکتے، تو وہ پیاس سے مر گیا، تو اس کی دیت جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالی، حضرت عمر نے ان لوگوں کے اوپر اس کی دیت ڈالی، ہاں 100 اونٹ ڈالی۔ تو پانی تو پلائیں نا، اب یہ تو ان کا فرض ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی دیت اس محلے والوں پہ ڈالی جائے گی، اگر کسی محلے میں کوئی بندہ بھوکا مر گیا ہے تو اس کی دیت اس محلے والوں پہ ڈالی جائے گی، جو اس کے ورثاء کو دی جائے گی۔ دیکھیے خودکشی جو ہے نا، بھوک کی وجہ سے فلاں وجہ سے کر لی، وہ اب ظاہری بات ہے وہ عدالتوں کا مسئلہ ہے، زیادہ ان چکروں میں نہ پڑیں، جو عدالتی مسائل ہیں وہ ہم یہاں ڈسکس کرنا شروع کر دیں، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، وہ عدالتیں فیصلہ کریں، ٹھیک ہے۔ بھوک سے زیادہ تو یہاں محبت کے غم میں خودکشیاں کرتے ہیں۔ ایک اور مثال انہوں نے دی، کوئی بندہ دوسری کے اوپر چیخا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی دیت ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے اس کو ڈرایا، ڈراتے ہیں نا وہ بھوت بن کے، اور اس کی جان ہی نکل گئی، دیت ہے، ہاں دیت ہے، ٹھیک ہے۔ انٹینشنلی نہیں ہے تو دیت تو ہے ہی قتل خطا میں، یہی کہہ رہے ہیں کہ قتل خطا ہے، 100 اونٹ پڑ گیا، قتل خطا ہے نا، یہی تو کہہ رہے ہیں، انٹینشنلی تو نہیں ہے، قتل خطا ہے۔ تو دیت کس کے اوپر ہے؟ ایک تو قاتل کے اوپر ہے، کب؟ جب قاتل جو ہے، جب قتل عمد ہو، انٹینشنلی اگر قتل کرے گا تو قاتل کے اوپر دیت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انٹینشنلی قتل نہیں کیا، قتل خطا ہے، تو پھر دیت عاقلہ کے اوپر ہے، یعنی اس کے رشتہ داروں پر، میل اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر ہے۔ کہ عاقلہ کون ہے؟ عصبۃ الرجل، عصبات پڑھے تھے نا، ذوی الفروض کے بعد عصبات آتے ہیں وراثت میں، لا آف انہیریٹنس کا جو ہمارا کورس تھا۔ تو اگر تو قتل عمد ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے دیت، اس میں انہوں نے قصاص نہیں لیا، دیت ہے تو کون ہے؟ قاتل ہی پورے کرے گا۔ لیکن اگر قتل خطا ہے تو پھر کہا کہ خاندان والے اس کو سپورٹ کریں۔ تو اب اس میں کون کون ہے؟ اگر کوئی اندھا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بوڑھا ہے، اگر تو وہ غنی ہے تو سارے جو اس کے عصبات ہیں، میل اس کے جو ریلیٹیوز ہیں باپ کی طرف سے، وہ سارے وہ دیت تقسیم کریں گے آپس میں۔ ہاں عورتوں پہ دیت نہیں ہوگی اس کے ریلیٹیوز میں، جو غریب مسکین ہے، چھوٹا ہے، مجنون ہے، اس کے اوپر بھی دیت نہیں ہوگی، جو مخالف دین والا ہے، کوئی اس کے نان مسلم ہے اس کی فیملی میں، اس پہ بھی دیت نہیں ہوگی۔ یہ روایت لے کے آئے کہ حذیل قبیلے کی 2 عورتیں آپس میں لڑ پڑی، ایک نے دوسری کو پتھر مارا اور اس کے حمل اس نے وہ گرا دیا، پیٹ میں اس کے بچہ تھا دوسری عورت کے، تو وہ مر گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بلکہ اس نے اس خاتون کو بھی مار دیا، ہاں یہ بھی ہے، خاتون کو بھی مار دیا اور اس بچے کو بھی مار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دیت تھی عورت کی، وہ کس کے اوپر ڈالی؟ عاقلہ کے اوپر۔ اب پتھر اس نے قتل کرنے کے لیے تو نہیں، غصے میں اس کو پتھر مار دیا،
تو اب یہ قتل خطا ہو گیا نا. اب جب قتل خطا ہو گیا کہ ایک عورت نے دوسری عورت کو قتل کر دیا, تو اب اس کے بدلے میں آپ نے دیت ڈالی پہلی عورت کے خاندان کے اوپر, عاقلہ کے اوپر. کیوں ڈالی ہے؟ تاکہ وہ بھی ذرا اپنے لوگوں کو, خاندان کے لوگ کیا کریں, کنٹرول کر کے رکھے نا بھائی. اب ہوتا یہی ہے نا, اب وہ بچہ کیا کرتا ہے, اوور سپیڈ کر کے کچل دیتا ہے. اب وہی ہوا نا, وہ ایک لڑکی جو آج کل اس کا کیس بڑا معروف ہے, کراچی کی, وہ جو لڑکی تھی جس کو وہ اب ثابت کر رہے ہیں کہ جی وہ مینٹلی جو ہے وہ ڈس آرڈر ہے, اس کو ہے کوئی. دو, ایک باپ اور ایک بیٹی کو اس نے موٹر سائیکل پہ کچل ڈالا تھا نا. یہاں لاہور کا ہی کیس ہے, کراچی کا ہے. اچھا کراچی. تو اب اصل میں تو قصاص ہے. چلے اگر انہوں نے قصاص نہیں لیا, خاندان والوں نے دیت لے لی, تو ٹھیک ہے, وہ ان کے پاس اختیار ہے. نہیں فورسفلی تو نہیں, فورسفلی تو آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی وہ دیت لے. پاکستان میں اکثر ایسی ہوتا ہے. ہاں ظاہری بات ہے, جن کے پاس پیسہ بہت ہے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے 5-7 کروڑ دینا, ٹھیک ہے, تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہی تھا کہ عاقلہ جو ہوتی تھی, یعنی عصبہ جو ہوتے تھے, ان کے اوپر دیت ہوتی تھی, یعنی قاتل کے جو میل ریلیٹیوز ہیں, ٹھیک ہے, اس کا باپ ہے, اس کے بھائی ہیں, اس کی اولاد ہے, اس کے چچا ہیں, اس کے کزن ہیں, اس کا دادا ہے, یہ جتنے بھی میل ریلیٹیوز ہیں, ان کے اوپر دیت ہوتی تھی جو باپ کی طرف سے ہوتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا کہ لشکر منظم ہونا شروع ہو گئے, اور لشکروں کے رجسٹر بن گیا نا. جیسے ہمارے ہوتا ہے یہ فلاں یونٹ, فلاں دس اینڈ دیٹ ہے, آرمی جیسے وہ ویل ڈسپلنڈ ہوتی ہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی اب تو قبائلی نظام ختم ہو رہا ہے, تو اب تو یہ رجسٹر ہی ہے, یعنی یہ جو ایک لشکر کی ٹکڑی ہے نا, تو یہ آپس میں ریلیٹیوز ہیں. تو اب آئندہ اگر کوئی زیادتی کرے گا تو یہ جو یونٹ ہے نا, مثال کے طور پہ اس کی دیت یہ یونٹ دے گا. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے ہمارے اب قبائلی نظام ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, اب مطلب کسی کے اوپر آپ کیا دیت ڈالیں گے؟ وہ چاچا ماما تایا تو جانتی کوئی نہیں ہے, وہ ایک شہر میں ہے, دوسری شہر میں ہے, وہ اس کو تو ایک وقت کا کھانا نہ کھلائیں, دیت کیا دے؟ ایسا ہی ہے نا. تو اب ایسے میں دیت کس کے اوپر ڈالی جائے گی؟ ایک تو بیت المال ہو سکتا ہے, اسٹیٹ دے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو یونینز بنی ہوئی ہیں, جیسے امپلائیز کی یونینز ہے, مثال کے طور ڈرائیور سے غلطی ہوگی تو ڈرائیور کی جو یونین ہے نا, اس کے اوپر ڈالا جائے, وہ سارے مل کے اس کی دیت دیں. یہ ایک کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے, کہ جب مطلب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ذرا اجتہادی بصیرت تھی نا, تو وہ چیزوں کو تمدن کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے اجتہاد کر لیتے تھے. اچھا اس کو کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اناف نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, لیکن کچھ اور فقہا نے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی نہیں, یہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو اقدام ہے نا, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو منسوخ کرنے والی بات ہے, تو دیت تو عاقلہ کے اوپر ہی ہے, کسی اور یونین پہ, آرگنائزیشن پہ آپ نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پہ کسی کمپنی کا ملازم ہے, جیسے ابھی بات ہوئی تھی, ڈرائیورز ہیں نا, کمپنی نے رکھی ہوئی ہیں, ٹریلے چلاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب وہ ڈرائیور جو ہے وہ, اب جیسے یہ ٹوٹل ہے, یہ مطلب بڑی بڑی کمپنی ہے, مثال کے طور پہ شیل ہے, پیٹرول پمپس ہے, ٹھیک ہے, ان کے اب جو ٹینکر آ رہا ہے اس نے کسی کو کچل دیا, تو اب دیت وہ ڈرائیور کیا دے گا بیچارہ, اس کی تو 40-50 ہزار تنخواہ ہے, اس نے کیا دیت دینی, اور اس کا خاندان اس سے زیادہ غریب ہوگا. تو ایسے میں وہ کمپنی دے گی. مطلب یہ وہ اجتہاد تھا جو ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے, کہ انہوں نے وہ کہا تھا کہ یہ جو دیوان اب بن گیا ہے نا, رجسٹرز بن گیا ہے جس میں سپاہیوں کے نام ہیں, وہ ایک خاندان ہے, تو اب اس خاندان کے اوپر ہم دیت عائد کریں گے. لیکن یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. خیر یہ دیت 3 سال میں ادا ہوگی, انسٹالمنٹس میں, اکٹھی بھی ہو سکتی ہے, لیکن کم از کم مہلت جو ہے وہ 3 سال ہے اس کی. یہ جو انسٹالمنٹ کا طریقہ کار ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, مطلب آثار سے, صحابہ کرام کے آثار سے. تو جب کوئی بھی دیت دینے والا نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ بیت المال سے دیت دی جائے گی. تو اسی طرح ازدحام میں اگر کوئی قتل ہو جائے, جیسے غزوہ احد کے موقع پہ جب وہ حملہ ہوا نا دونوں طرف سے مسلمانوں پہ, تو حضرت حذیفہ کے والد تھے یمان, وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مارے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان کی دیت دوں گا, لیکن خود حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کو وقف کر دیا, مطلب دی اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دی.
مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے اگر ازدحام میں کوئی بچہ یا کوئی بڑا مارا جائے، ٹھیک ہے، ہجوم کے اندر، جیسے ہم نے کہا حج کے موقع پہ ڈیتھس ہو جاتی ہیں، تو وہ مس مینجمنٹ ہے، تو سعودی گورنمنٹ کو ہر بندے کی دیت دینی چاہیے، یہ اس کے لیے لازم ہے. اور ایون مس مینجمنٹ نہ بھی ثابت ہو، اس کے باوجود دیت تو ہے. اتنا آپ کما رہے ہیں، ظاہری بات ہے، اب تو انہوں نے حج کو بزنس بنایا ہوا ہے نا. مجھے بتائیں کتنے لگ رہے ہیں یہاں سے جو پاکستانی جا رہا ہے؟ 12-13 لاکھ میں تو وہ گورنمنٹ کا ہے، اور جو پرائیویٹ ہے وہ 22-23 لاکھ کو پہنچا ہوا ہے ایک بندے کا فی پرسن جو ہے. اب اس میں اتنے ٹیکسز ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو دیت ادا کریں. اب آپ اس کا نقصان بھی تو بھوگتے ہیں اگر آپ اس کا پروفٹ لیتے ہیں تو. یا تو حج کو ایک نان پروفٹ ایکٹیویٹی بنائیں نا، پھر تو چلیں ٹھیک ہے، اس کو بزنس نہ بنائیں آپ. جب آپ نے اس کو بزنس بنایا تو پھر اب آپ اس کا جو نقصان ہے وہ بھی بھوگتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی جمعہ والے دن جو ہے وہ ازدحام میں، مسجد میں ازدحام کے اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی دیت دی بیت المال سے. اعضاء کی دیت، ہاں اعضاء کی بھی دیت ہے، ٹھیک ہے. ایک جو عضو ہے نا، جو ایک ہے، سنگل ہے، مثال کے طور پر ناک ہے، زبان ہے، ٹھیک ہے، جو ایک عضو ہے نا اس کی دیت تو پوری ہے، کامل ہے. اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی، آپ کے سانس نہیں لینا چاہتے، دیت ہے، تو دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ، پوری کامل دیت. ایک عضو کی دیت کامل ہے، پوری. ہاں اگر 2 عضو ہیں انسان کے، 2 عضو ہیں، جیسے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، تو ایک اگر اس میں سے تلف کر دیا تو اس کی اگر دیت لینا چاہتا ہے تو وہ نصف ہے. کتنی ہے؟ 50 اونٹ. ٹھیک ہے. اگر اسی طرح سے کسی کا عضو تو تلف نہیں کیا، لیکن اس عضو کی جو اس کا خاصہ تھا، اس عضو کا جو خاصہ تھا، جو اس کی پراپرٹی تھی، وہ تلف ہو گئی. کسی کے کان پہ تھپڑ مارا، تو تھپڑ سے اس کی سماعت چلی گئی، اب تو وہ کان بیکار ہے نا، تو اس کی دیت ہے، اس کی بھی دیت نصف دیت ہے. ناک اس کا کام کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اس کا کام ہے سونگنا، سمیل کرنا. اگر اس کی سمیل جاتی رہے، آئی ڈراپ دیے کسی نے، کسی کو غلط آئی ڈراپ دے دیے، اس سے اس کی بصارت چلی گئی، آنکھیں تو ہیں اب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، تو دیت ہے. 2 آنکھیں چلی گئیں تو کامل دیت ہے، 100 اونٹ ہے. ایک آنکھ اس کی ضائع ہو گئی تو 50 اونٹ ہے. انگلی کے اوپر ایک انگلی کی دیت جو ہے وہ 10 اونٹ ہے، ٹھیک ہے. ہر انگلی کی دیت برابر ہے، انگوٹھے کی بھی دیت برابر ہے، انگلی کی بھی دیت برابر ہے، اور پورے کی بھی دیت ہوئی. ایک پورے کی جو دیت ہے، پورے کو کیا انگریزی میں کہتے ہیں؟ پورج ہی کہتے ہیں. تو ایک پورا اس کی دیت ثلث ہے، ٹھیک ہے. 10 اونٹ کی، 10 اونٹ کا ثلث، ہاں 3 اونٹ کہہ لیں آپ. ہاں انگوٹھا جو ہے اس کے 2 پورے ہیں، تو انگوٹھے میں اگر اس کا ایک پورا کاٹ دیا تو اس کی 5 اونٹ ہے. سمجھ آ رہی ہے نا یہ بات؟ تو اس طرح سے اس کو دیت کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا. اگر ڈاکٹر سے قتل خطا ہوا یا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس سے بھی دیت دی جائے؟ وہ غلطی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ غلطی کس نوعیت کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دانت کسی کا جو ہے وہ ضائع کر دیا، اب اس کی دیت، ایک دانت کی دیت 5 اونٹ ہے، سارے دانت اس کی دیت 100 اونٹ ہے. اسی طرح سے بالوں کی بھی دیت ہے. کسی کے سر کے بال اس نے اڑا دیے، اس طرح سے اڑا دیے کہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے، تو پوری دیت ہے 100 اونٹ. داڑھی کے بال اس نے اڑا دیے اس طرح سے کہ دوبارہ نہیں آئیں گے، تو 100 اونٹ پوری دیت ہے. اس کی یہ بھویں جو ہے وہ کاٹ دیں، یا یہ جو پلکیں ہیں یہ اس کی اکھیڑ دیں، اس کے اوپر بھی کامل دیت ہے اگر دوبارہ نہیں آتی تو. زخموں کی بھی دیت ہے. زخموں کی 10 قسمیں. سب سے پہلے خارصہ. خارصہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جلد پھاڑ دے، ایسا زخم جو جلد پھاڑ دے، تھوڑی سی جلد ہے، تھوڑا سا، مطلب جیسے کہتے ہیں جیسے وہ اسکریچ سا آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے.
اب یہ جو پہلی 5 قسمیں ہیں نا زخموں کی، تو اس کے اوپر وہ یہی ہے، مطلب جو عدالت نہیں فیصلہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ معمولی سے زخم ہے۔ دوسری کیا ہے؟ بازغہ، یعنی جو گوشت کو پھاڑ دے، یعنی پہلا تو یہ ہے مطلب گوشت تھوڑا سا پھٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تیسری کیا ہے؟ دامغہ، دامغہ میں کیا ہے؟ خون بھی نکل آتا ہے، ایسا زخم جس میں خون بھی نکل ہے، تھوڑا سا گوشت پھٹے اور خون بھی نکل آئے۔ چوتھے میں کیا ہے؟ متلاحمہ، گوشت کے اندر تک جو ہے وہ زخم لگ جائے۔ پانچواں کیا ہے؟ سمحاق، یعنی گوشت اتنا پھٹ جائے کہ بس ہڈی کے قریب تک زخم پہنچ گیا، ہڈی ننگی نہیں ہوئی۔ چھٹی وہ ہے موضحہ، جس میں ہڈی ننگی ہو جاتی ہے، اتنا زخم لگے کہ ہڈی نظر آنا شروع ہو گئے، اس میں قصاص ہے موضحہ میں۔ اس سے پہلی جو 5 قسمیں ہیں ان میں کیا ہے؟ ان میں دیت ہے، لیکن وہ دیت کتنی ہے وہ قاضی کا فیصلہ، ٹھیک ہے، وہ زخم کی نوعیت کو دیکھے گا کیا ہے کیا نہیں۔ ساتویں کی ہاشمہ، ہڈی ٹوٹ جائے، اب یہ بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، ہڈی ٹوٹ جائے، اس کا نیچے دیت آ رہی ہے، متعین ہے۔ نویں کیا ہے؟ منقلہ، ہڈی ٹوٹی نہیں ہے بلکہ اس نے اپنی جگہ بھی چھوڑ دی ہڈی نے، ٹھیک ہے۔ 10ویں کیا ہے؟ معمومہ یا عامہ، سر میں اس نے چوٹ لگائی ہے، جیسے اس کے سر کی جو جلد ہے وہ پھٹ گئی ہے۔ 10ویں کیا ہے؟ جائفہ، پیٹ میں چوٹ لگائی ہے، پیٹ اس کا پھاڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا کہتے ہیں کہ جی ہاشمہ جو ہے اس میں عشر الدیہ ہے، 10 اونٹ ہیں، حضرت زید بن ثابت وغیرہ سے یہ ثابت ہے۔ منقلہ میں بھی 10 اونٹ ہیں، یہ ہے نا ہاشمہ 7 نمبر پہ، ہڈی ٹوٹ گئی، منقلہ میں ہڈی ٹوٹی اور اپنی جگہ سے ہل گئی، اس میں بھی 10 اونٹ ہیں۔ عامہ میں 1/3 دیت ہے، 33 اونٹ، یعنی جو سر کی گہری چوٹ ہے۔ اور جائفہ جو پیٹ کی گہری چوٹ ہے اس میں بھی کیا مطلب چاقو مار دیا پیٹ میں، ٹھیک ہے، اس میں بھی 1600 دیا، 1/3 دیت ہے۔ بس تھوڑا بہت رہ گیا، اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں 5 منٹ میں، یہ دیت ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، بلکہ یہ کتاب الحدود ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ عورت کی دیت، عورت کی دیت عام طور پہ فقہا کا کہنا یہ ہے کہ جی نصف ہے مرد سے، یہ وہی منفیت کے اوپر ہے، عورت اتنی پروڈکٹیو نہیں تھی، اتنی یوزفل نہیں تھی قبیلے کے لیے، اس جو عصبیت کے اوپر مبنی نظام تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے عورت کی دیت جو ہے وہ نصف ہوتی تھی، 50 اونٹ، مرد کی دیت 100 اونٹ ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، زید بن ثابت سے مروی ہے کہ عورت کی جو دیت ہے وہ مرد کی دیت سے کیا ہے؟ نصف ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تو خیر اجماع بنا دی، خیر اجماع والی بات جو ہے وہ بڑی ہے، کچھ فقہاء سے اختلاف کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورت اور مرد کی دیت جو ہے وہ 1/3 تک تو برابر ہے، 1/3 تک برابر ہے، 1/3 سے زیادہ جب ہوگی یعنی 30 اونٹ تک برابر ہے، اس کے بعد پھر عورت کی آدھی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال حدیث کے اوپر جو اس معاملے میں ہے اس پہ کلام، یہ دیکھیں نا، جیسے یہ سعید بن مسیب سے روایت ہے، یہ کس نے سوال کیا تھا ان سے؟ ربیہ نے۔ یہ امام مالک نے موطا میں یہ روایت نقل کی ہے، یہ کافی معروف روایت ہے کہ ربیہ جو ہے تھے یہ کوفہ بھی جا کے پڑھتے رہے، ٹھیک ہے، تو جب آئے ہیں اور سعید بن مسیب اب مدینہ کے تھے، مدینہ اور کوفہ کے مزاج میں ذرا فرق تھا، کوفہ کا مزاج کھلا ڈولا تھا، سوال کر لیتے تھے لوگ، مدینہ میں ذرا یہ تھا کہ جی بس ایک نس آ گئی ہے نا، اب سوال نہیں پیدا کرنا۔ تو سعید بن مسیب جو ہے یہ مدینہ کے فقہاء میں سے تھے، تو ربیہ الرائی کے نام سے یہ معروف تھے، مطلب اصحاب الرائے میں سے تھے نا ربیہ۔ یہ جب سعید بن مسیب کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو انہوں نے سوال کیا سعید بن مسیب سے، عورت کی کتنی دیت ہے؟ اگر عورت کی انگلی جو ہے کوئی ضائع کر دے تو کتنی دیت ہے؟ انہوں نے کہا جی 10 اونٹ۔ پھر ربیہ نے سوال کیا سعید بن مسیب سے، اگر کوئی عورت کی 2 انگلیاں ضائع کر دے تو کتنی دیت ہے؟ 20 اونٹ۔ پھر سوال کیا اگر 3 جو ہے وہ ضائع کر دے تو انہوں نے کہا جی 30 اونٹ۔ پھر انہوں نے سوال کیا اگر کوئی عورت کی 4 انگلیاں ضائع کر دے تو کتنی دیت ہے؟ تو سعید بن مسیب نے کہا 20 اونٹ۔ تو ربیہ رائی نے کہا یہ کیا بات ہوئی، 3 انگلیاں ضائع کرے تو 30 اونٹ ہے دیت، 4 انگلیاں ضائع کرے تو 20 اونٹ ہے، یعنی اس کا ہاں
اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوا اور آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پینلٹی کم ڈالی. اس پہ سعید بن مسیب نے ربیہ رائے کو کیا جواب دیا؟ عراقی انت، لگتا ہے تو عراقی ہے، کوفی ہے. ٹھیک ہے، تو ربیہ رائے آگے سے کہنے لگے بل عالم متثبت او جاہل متعلم، یا تو عالم سمجھ لیں جسے دلیل چاہیے اپنے فتوے کے لیے، یا جاہل سمجھ لیں جو سیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، عراقی وراقی کا ٹیگ نہ لگائیں. ٹھیک ہے، یا مجھے جاہل سمجھ لیں یا عالم سمجھ لیں جسے دلیل چاہیے یہ فتویٰ دینے کے لیے، یا ایسا جاہل سمجھ لیں ٹھیک ہے کہ جسے علم چاہیے. تو سعید بن مسیب نے کیا جواب دیا؟ ہی سنہ یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے یہ کیا ہے؟ سنت ہے. سنت کہہ کے چپ کروا دیا. لیکن اس پہ پھر امام شافعی بولے، انہوں نے کہا نہیں، یہ سنت کا مطلب جو ہے نا، یہ لوگ ہمیشہ سنت رسول نہیں لیتے تھے، یہ صحابہ کے عمل کو بھی سنت کہہ دیتے تھے. تو یہ سنت جو ہے امام شافعی نے کہا ہے اس پہ، فقال الشافعی السنہ اذا اطلقت یراد بها سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وروی ان کبار صحابہ افتوا بخلافی. یہ بات مروی ہے کہ صحابہ کرام میں سے بڑے صحابہ نے اس کے خلاف بھی فتویٰ دیا ہے، اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو صحابہ اس کے مخالف فتویٰ نہ دیتے. تو یہاں جو سنت ہے اس سے مراد کیا ہے؟ محمول علی انہ سنت زید، یہ زید بن ثابت کی سنت ہے، یہ صحابی کی سنت ہے، کیونکہ صحابی کے فعل کو بھی سنت کہہ دیا جاتا ہے سلف کی اصطلاح میں. تو یہ موقوف روایت ہے بیسیکلی، صحابی کی بات سے تو اختلاف ہو سکتا ہے. اہل کتاب کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کی دیت مسلمانوں کی دیت سے جو ہے وہ کیا ہے؟ نصف ہے. لیکن یہ موقف کس کا؟ امام مالک کا ہے. امام ابو حنیفہ کا موقف کیا ہے؟ کہ ان کی دیت جو ہے وہ مسلمانوں کی دیت کے برابر ہے. ٹھیک ہے، بلکہ یہ روایت یہاں ایک لے کے آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے زمانے میں، یہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی نصف دیت کیا کی جاتی تھی؟ بیت المال میں جمع کروا دی جاتی تھی. نصف دیت جو ہے وہ ذمی کو، اس کے ورثاء کو دی جاتی تھی، لی پوری جاتی تھی. بہرحال لیکن امام شافعی نے کہا کہ جی نہیں، 1/3 ہے. اناف نے کہا پوری ہے، امام شافعی نے کہا 1/3 ہے، امام مالک نے کہا نصف ہے. 3 موقف ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہی بات معلوم ہوتی ہے اناف کی کہ پوری دیت ہی ہے. دیت الجنین، جنین کی دیت یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کی دیت غرہ ہے. یہ حدیث میں ہے. غرہ کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے، کچھ نے کہا جی غرہ سے مراد جو ہے وہ 100 اونٹ ہے. اگر لڑکا ہو تو 100 اونٹ ہے، لڑکی ہو تو 50 اونٹ. اور کچھ نے کہا جی غرہ سے مراد جو ہے وہ ایک غلام یا لونڈی ہے. اور کچھ نے کہا جی اس سے مراد 500 درہم ہے، جیسا کہ اناف نے کہا. کچھ نے کہا 100 بکریاں. بہرحال غرہ کی مختلف ڈیفینیشنز کی گئی. اللہ کے رسول وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرہ سے مراد جو ہے وہ ایک غلام یا لونڈی لی ہے. تو غلام یا لونڈی بہتر ہے. جنین کی دیت غلام یا لونڈی ہے. ہاں اگر وہ جنین جو ہے وہ پیدا ہو کے مر گیا تو پھر اس کی کامل دیت ہے. ٹھیک ہے، پھر تو 100 اونٹ ہے نا. لیکن اگر ماں کے پیٹ میں مر گیا، ہاں اس میں امام شافعی نے ایک بات کہی ہے کہ وہ جنین ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اعضاء کامل ہو، یعنی 4 ماہ اس پہ گزر چکے ہو. اگر اس سے پہلے ہے، مضغہ علقہ وغیرہ ہے، تو پھر اس کی دیت نہیں ہے. لیکن بعض فقہا نے کہا پھر بھی دیت ہے. تو یہ کس کے اوپر دیت ہے؟ ظاہری بات ہے یہ جس نے زیادتی کی ہے اسی کے اوپر دیت ہے. بعد نے کہا عاقلہ کے اوپر بھی ہے کیونکہ قتل خطا ہے. اور ملے گی کس کو؟ ماں کو ملے گی. ظاہری بات ہے ماں کے لیے. چلیں جی، بہرحال یہ ہمارا کتاب الحدود آج کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ٹائم سے پھر ہم کتاب البیوع شروع کریں گے، جو ہمارا بزنس، جو آپ کہہ لیں ٹرانزیکشنز کے حوالے سے جو ضابطہ ہے، جو قوانین ہیں، خاص طور پہ ہم اس کو ریلیٹ کریں گے آج کل کے جو بزنسز ہیں اس سے بھی. سبحانک اللہم و بحمدک. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں.
آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے SDN کے پروگرامز ہیں، ہمارا SDN اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے. اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.